بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد سعید شیخ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سعید شیخ چینل فار اسلامک ایجوکیشن ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن، کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن اور رمضان آپس میں لازم ملزوم ہے، بلکہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو کتب نازل ہوئیں، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل، ان سب کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر ایک اور آیت میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اور پھر قرآن ہی میں وضاحت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مقام بیت العزت نازل ہوا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا تدریجاً 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو ناظرین دیکھیے کہ چاہے آخری یہ آسمانی کتاب ہو یا اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں جن کی معلومات ہم تک پہنچی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس کے 3 عشرے ہیں، اور دوسرے عشرے میں ہم داخل ہیں، جسے حدیث میں عشرہ مغفرت قرار دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان سے ایک صدا آتی ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے خواہش مند رک جا، اپنے قدموں کو روک لے۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کروائے، اور چاہے وہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو، یا لسی کے ایک گھونٹ سے ہو، یا کھجور کے ایک دانے سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کا ثواب ہوتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کٹوتی کیے بغیر۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن میں روزہ رکھنے والے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب، ایک نفل عمل کریں تو فرض کے برابر اس کا ثواب۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جس میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا، اور ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ جانے اگلے رمضان تک ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ ہمیں پھر ایسی سعادتیں نصیب ہوں کہ نہ ہوں، اگلے رمضان تک ہم صحت مند رہیں یا نہ رہیں، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں یہ رمضان عطا کیا اور صحت بھی دی، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائے ہیں۔ تو رمضان المبارک، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس نے ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے اس امت پر، کہ اس امت کا کوئی بھی شخص جب ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت میں ہے کہ ایک یعنی نیکی ملے گی کتاب اللہ کے ایک حرف پر۔ پھر اس کی مزید وضاحت ہے، آپ فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو دیکھیے ناظرین کہ ان 3 الفاظ، 3 حرفوں کو، یعنی الف لام میم جو ایک لفظ ہے، اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا کہ مثال دی گئی الف لام میم کی، جو حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن مجید میں کوئی 29 سورتوں کے آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، جن کے بارے میں جمہور مفسرین کا یہ موقف ہے کہ ان کے معنی اور مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نہ صحابہ نے تجسس کیا، پوچھا کہ ان کے معنی کیا ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ تو اس حدیث میں جو مثال دی گئی وہ الف لام میم کی دی گئی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ یہ وہ لفظ ہے جس کے معنی اور مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں، تو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو یہ نیکیاں ملیں گی، اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس سے زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو ناظرین، آپ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے۔ ہمارے اکابرین میں تو ایسے بھی گزرے ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، کچھ ایسے ہوتے تھے جو
ہفتے میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، تو کم از کم ہر مسلمان پر، جتنے زیادہ کی تو قید نہیں ہے، لیکن ایک قرآن مجید کی تلاوت تو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، افضل عبادتی امتی، کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت وہ کیا ہے؟ قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ہمیں عام دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس بابرکت مہینے میں جو صبر کا مہینہ ہے، جو غمخواری کا مہینہ ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں بدرجہ اولا قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ذی وقار سامعین اور ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے باری تعالی، یہ جو روزہ رکھنے والا ہے صائم، اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما کہ اس نے دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشوں سے روکا، اے باری تعالی اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ قرآن عرض کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کو راتوں کو سکون سے روکا، آرام سے روکا، نیند سے روکا، کیونکہ یہ میری تلاوت میں مصروف رہا۔ اے رب العالمین، اس قرآن پڑھنے والے شخص کی حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دونوں کی، یعنی روزے کی اور قرآن مجید کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے اور ان کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ قسمت والوں کو یہ مہینہ عطا ہوا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، روزوں کو آداب کے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ یہ قرآن اور یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور وہ سفارش قبول ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔